اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب یہ ویبینار شروع ہوا تو اس وقت کا کل ایک ویبینار میں نے دیکھا، میڈم الشبہ اس کو جو ہے یہ لیڈ کرتی تھی، تو اس کے بعد جو ہے بڑی پیاری تلاوت اور نعت ہوتی تھی اس میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی جو ہے یہ ابتدائی چیزیں سن کے۔ ہم تو وہ تلاوت اور نعت نہیں پیش کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا تھوڑا بہت جو ہے پہلو آپ کے لوگوں کے لیے اجاگر کیا جائے۔ اگر پہلے کی طرح سر اس کو جو ہے وہ کوئی ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر لیں، جیسے کہ پہلے یہ ویبینار بہت پیارے انداز سے سٹارٹ ہوتا تھا، تو کیا ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے؟ لیکن ٹیلنٹ تو ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمارے اسی طریقے سے اگر سٹارٹ ہو، جیسے سٹارٹ میں ڈاکٹر طلحہ خلیل صاحب اور میڈم اور باقی لوگ جو ہے یہ، تو بڑی خوشی ہوگی۔ یہ میں جو ہے یہ سر سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اسلامک کچھ پوائنٹس جو ہے وہ دوستوں کی گوش گزار کر سکوں، اور اس طریقے سے جو ہے ابتدائیہ ہمارا جو ہے وہ جیسے ہمارے ڈاکٹر شفیق صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ جو ہے وہ جب بھی ہمیں لیکچر دیا کرتے ہیں ورسز آف قرآن سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے تھے۔ تو اسی طریقہ سے ہمارے کلاس فیلو وہ بھی ورسز آف قرآن سے اپنا لیکچر جو شروع کرتے ہیں، تو 90% میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی جو ہے ورسز آف قرآن سے جو ہے وہ، یا کہ کسی بھی مطلب کہ بزرگ کی اقوال و افعال سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ اپنے الفاظ کا آغاز کروں، اور اللہ مجھے توفیق بھی دے۔ لیکن جو اس ویبینار کی پہلی ابتدائی جو ہے وہ چیزیں تھیں، اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہوگی۔ ٹیلنٹ ہمیشہ بڑھتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، تو وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک ہمارا ورثہ تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نئے لوگوں کو تیار کرے۔ ریکویسٹ ہے، باقی جو ہے ڈاکٹر صاحب کی اپنی مرضی ہے، ہم اس میں جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مینیفیسٹیشنز آف دا اسٹیجز آف دا بلیسنگ، دا ورڈز آف دا وزڈم، والیوم 9، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس بک کے اندر 46 پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے، جیسے کہ ہم نے بات کی پہلے، یہی بات جو ہے میڈم اگر کرتی تو وہ تلاوت کی صورت میں کرتی، کن فیکون۔ ہم نے صرف دو جو ہے الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کن فیکون، تو اس طریقہ سے جو ہے وہ اس تلاوت کو وہ بڑے اچھے انداز میں پیش کرتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ان کا بیان ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے بڑی پیاری جو ہے وہ بات کرتی تھی کہ میں جو ہے وہ بگننگ آف دا بائی دا نیم آف دا گاڈ، اس طریقہ سے نیم آف اللہ جو ہے وہ اب اس کا گاڈ سے جو ہے اللہ کا قرار دے دیا گیا، گاڈ کو ختم کر دیا ہے ہماری ویکیبلری سے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو کرتی ہوں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے کن فیکون جو ہے، کن اٹ از ڈن، جو بھی چیز جو ہے ہم فیکون کہتے ہیں جو ہو جائے، اٹ از ڈن، اٹ از ڈپینڈنٹ اپون کن۔ کن کا مطلب جب ہم کہا جائے، کن کا مطلب ہے بی، تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کن فیکون، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ وین ایور ہی سیڈ، جب وہ کہتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تو پھر کیا ہوتا ہے اٹ از بیکمز، اور یہ ہو جاتا ہے۔
جو بھی کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن فیکون سے کہتا ہے. جب دنیا بنائی تو ایک لفظ دو لفظ جو ہے کہے کن فیکون، تو یہ ساری دنیا جو ہے سات آسمان اور زمین جو ہے وہ بن گئے، اور سورج آسمان جو ہے وہ سورج اور چاند جو ہے وہ اپنی راہ پہ چل پڑے، اور اس طریقے سے تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ چل پڑا، اور زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہو گئی. تو یہی زندگی رواں دواں جو ہے وہ آج بھی ہے. تو آج جو ہے وہ ہمیں آزادی ہے، آج ہم جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، اپنی سب چیزوں میں جو ہے وہ اپنی آزادی محسوس کرتے ہیں، اور بہت سے کام جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اصل میں یہ آزادی جو ہے ہمارے رائٹس کے اندر آتی ہے، لیکن یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ تو آج جب میں گھر سے نکلا اس کا جو ہے واقعہ بیان کرنے کے بعد ہم اپنے جو ہے وہ اصل مقصد کی طرف آئیں گے، جس میں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے جو ہے وہ میرا موضوع چل رہا ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ذہنی صحت ہے. تو ہمارے رائٹس جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، یا ہم رائٹس سے اوپر چلے گئے ہیں؟ تو آج میں جو ہے یہ مجھے جنگ بازار جو ہے وہ حبیب میں کام تھا، میں نے چیک بک لے لی تھی. چلے آپ کو بتا ہی دیتے ہیں جی. چیک بک لے لی تھی تو میں گھر سے جب نکلا 4 بجے، صرف میں آپ کو یہ ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے، اور جو ہے وہ اس کا سدباب کون کرے گا. کیا یہ جو ہے یہ سچویشن جو ہے ہماری اپنی کریشن ہے؟ اتنی زیادہ آزادی جو ہے ہمیں مل چکی ہے، اور ہم فنڈامنٹل رائٹ اتنے زیادہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کے حقوق کو سلب کر لیں. تو یہ جو ہے جب میں گھر سے نکلا تو ریل بازار کارخانے بازار سے جو ہے وہ میں ہوتا ہوا وہاں پہ بھی جو ہے وہ ریڑیاں لگی ہوئی ہے، اور پورا بازار دونوں طرف سے جو ہے وہ کور تھا. اور وہاں سے گزرنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں تھا. تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ کوئی بندہ جو فٹ پاتھ پہ چلنا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ توہین سمجھتا ہے. فٹ پاتھ پہ کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ فٹ پاتھ پہ بھی دکانیں لگی ہوئی ہے. دکانوں کے آگے چار چار جو ہے وہ کھڑے لگے ہوئے، چار چار جو ہے وہ آگے دکان. مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سڑک کے جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ ریڑھی بان بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے ایک پٹا لگا ہوا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ ایک سائیکل پہ چیز فروخت کر رہا ہے، اور سائیکل سے آگے جو ہے ایک ریڑھی پہ چیز فروخت کر رہا ہے. دونوں طرف ایسے ہے تو درمیان میں راستہ کیا رہے گا لوگوں کے گزرنے کا؟ اور لوگ پھر وہاں سے گزر رہے ہیں. فٹ پاتھوں کے اوپر لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ کا جو ہے ان کو جو گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کے رائٹس کو سمجھ لیا ہے. ریڑھی بار کو کیا اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے جی، جب آپ گلی سے گزرتے ہیں تو گلی میں ایک طرف گاڑی لگی ہوئی ہے، کار لگی ہوئی ہے، دوسری طرف رکشا کھڑا ہے، اور تیسری طرف موٹر سائیکل کھڑی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ راستہ بالکل جو ہے بلاک کیا ہوا ہے کسی ریڑھی والے نے. تو اب نہ ہی آپ گلی سے گزر سکتے، نہ بازار سے گزر سکتے، تو کہاں سے گزر سکتے ہیں؟ تو اب جو بندہ گزرنے والا ہے، جس نے ٹائم پہ کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، آگے سے بینک بند ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ کیسے ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے کیا پہنچ جائے گا؟ اس کو کتنی زیادہ ذہنی کفت ہوگی. ریگر روڈ سے گزرتے ہوئے آپ خود اندازہ کر لیں کہ دونوں طرف درمیان میں انہوں نے سڑک کے جو ہے وہ آنے جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ اسی طریقہ سے جو ہے وہ چار چار اور پانچ پانچ جو ہے وہ سائیکل کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، جس میں غبارے ہیں، کسی نے نالے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ لگایا ہوا ہے. کیا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارے؟ کتنی زیادہ آپ اندازہ کریں کہ مجھے کوفت ہوئی ہوگی گھر سے چل کے جو ہے اپنے کلینک پر پہنچتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ، اور ہر بندہ جو ہے وہ آگے سے ہلس کے جو ہے وہ میں نے کہا بھی یہ راستہ بھی آپ نے جو جتنا اس طرح سے چھوڑا ہوا ہے نا، اب ایک بندہ جو ہے وہ سڑک کے اس طرف جو ہے وہ کھڑی کر کے موٹر سائیکل اپنی بیوی کے ساتھ کنورسیشن کر رہا ہے کہ یہ چیز لینی چاہیے یا ہمیں لے لینی چاہیے، اس دکان پہ جانا چاہیے نہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نے جو ہے ابلیغ صورت میں جو ہے وہ ٹرانسفر صورت میں اس نے کھڑی کی ہوئی مطلب موٹر سائیکل، اور اس نے کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے کہ ٹریفک ادھر بھی رکی ہوئی ہے اور ادھر بھی رکی ہوئی ہے.
दोनों तरफ ट्रैफिक रुकी हुई है और वो खड़ा अपनी बीवी के साथ जो है वो मशवरा कर रहा है। इतनी ज्यादा आजादी जो है वो गवर्नमेंट ने हमें दे चुकी है। अब देखें कि पूरी जो है वो फिर आगे से हंस के कहता है जी जनाब 2 मिनट सब्र भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगले को तलकीन करते हैं और खुद अपनी जो है वो तलकीन को नहीं समझते। तो इस तरीका से जो है वो हम आज फिर जो है वो फंडामेंटल राइट्स की जो थोड़ी सी बात की, तो ये सारा जो है ज़हनी कोफत जब स्ट्रेस हो जाती है, ज़हनी कोफत हो जाती है बंदे को, तो वो आके जो है क्लिनिक पे जो है वो मरीजों के साथ क्या करेगा फिर? इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन और इतना ज्यादा जो है ये दिमागी तौर पे जो है वो टेंशन में बंदा आता है। सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने में सिर्फ स्कूल मिलता है उस बंदे को, बाकी क्या जी हम मेंटली तौर पे जो है वो दूसरा वो हम उसको हक समझते हैं कि हमारा जो है रीडिंग वाला समझता है कि मेरा सड़क को रोकना मेरा हक है, और जिसने फट्टा लगाया हुआ है ना फुटपाथ पे वो समझता है कि ये मेरा हक है जी। अगर किसी को कहा यार तो थोड़ा सा पीछे कर लो इसको, और सी कमेटी ने पैसे दे दिए जी तू की कर लेगा, जा शाबाश तू अपना काम कर जाके। वो बल्कि उसने एक मतलब जो है वो चारपाई के ऊपर उसने अपनी चीजें रख के वो फरोख्त कर रहा है, और वो आगे से ये जवाब दे रहा है कि हम जो है वो मतलब कि ट्रैफिक वालों को पैसे देते हैं और जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे देते हैं, इसलिए तुम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या गर्ज है, तुम जो है अपना रास्ता नापो। ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़हनी तौर पे जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। हमें जो है इतना ज्यादा जो है वो आजादी दे के जो है वो आजाद कर दिया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट को मजीद जो है वो बेहतर कर दिया गया है। तो ये जो है असल में ऐसी चीजें जो है वो हमें ज़हनी कुफत का शिकार बनाती हैं। जब हम ज़हनी तौर पे मरीज हो जाते हैं तो जिस्मानी तौर पे कल हम बात कर रहे थे जरूर हो जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे मतलब ये जो है वो बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के बिल, और जिस बंदे को आप जो है वो आप रिश्वत नहीं देते तो वो आपको जो है वो ज़हनी टेंशन में जो है वो मुब्तला कर देता है। फाइल आपके सामने पड़ी हुई है किसी भी दफ्तर के अंदर, उसको पहिए लगाने के बगैर जो है फाइल आगे नहीं चलती। फाइल आगे चलने का मकसद यही है कि जो है वो उस वक्त तक इसको जब तक आप जो है उसको पहिए नहीं लगाएंगे। मेरे दोस्त इसको समझ गए हैं कि पहिए लगाने का मकसद क्या है जी। तो इसलिए जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ एज ए ह्यूमन राइट जो है इसकी हम बात कल भी कर रहे थे और आज भी जो है वो हम इसी के बाद जो है वो करेंगे। आजादी जो है महकमा सेहत और अखबारी रिपोर्टर जो है और पुलिस इंस्पेक्टर जो है और दीगर जितने भी जो है वो छोटे छोटे अमले के बंदे जो है वो अपने आप को, कल भी मैंने एक वाक्य आपको सुनाया था कि इस तरीके से जो है वो हमारे ऊपर जो है ये मुसल्लत हो गए हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। हम कुफत का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं और इन लोगों से निपटना भी जानते हैं। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं एक वाकया जो है अगर डॉक्टर साहब की इजाजत हो तो मैं ये वाकया जो है बयान करूंगा। वो हमारे एक दोस्त थे बड़े, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर लियाकत अली चौधरी। उनके जनाजा में डॉक्टर साहब भी शरीक हुए थे, एक्सीडेंटल उनकी जो डेथ हुई थी। तो उनका वाक्य छोटा सा 2 मिनट करके हम आगे जो है फंडामेंटल राइट की बात भी जो है मेंटल हेल्थ है ना ह्यूमन राइट के बाद जो है वो जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब के पास जो है ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे और हकीम भी थे, बहुत नाइस आदमी, ही वाज द ग्रेट मैन। और उनके जो है वो बहुत ज्यादा जो है काम है, उनकी बहुत ज्यादा जो है ये हमारी कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ सेमिनार मुनक्कर कराने में। और पेम के जो मेंबर थे बड़े जबरदस्त बंदे थे जी।
اور سیالکوٹ شورکوٹ سے تعلق تھا ان کا، اور ڈاکٹر ریاض احمد ریاض فیصل آباد کے مشہور ہومیوپیتھ ڈاکٹر ان کے شاگرد تھے خاص، اور ان کے رائٹ ہینڈ تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے۔ ان کے پاس جو ہے محکمہ صحت کے نمائندے آ رہے ہیں، ان کے کلینک کے اندر کلیم شہید کالونی ہے ہمارے یہاں پہ فیصل آباد کے اندر ان کی، وہاں پہ رہائش گاہ کے اندر ان کا کلینک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے نا محکمہ صحت کے جو بھی افسران یا جو بھی جو ہے وہ انسپیکٹران یا جو بھی ہوں گے وہ آئے، تو ڈاکٹر صاحب کا بغیر پوچھے انہوں نے چیزیں شروع کر دی پکڑنی، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے منہ کی طرف دیکھا، اس دروازہ بند کر کنڈی لگا دی، اور جب کنڈی لگا دی تو انہوں نے اس کو ایک بندے کو جا کے پکڑ کے نا گریبان سے، تو اس کو تھپڑ مارا زور سے، اور 11 بائی کو انہوں نے فون کر دیا جی۔ 11 بائی کو فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی، وہ اس نے پھر بعد میں کہا جی کہ میں تو محکمہ صحت سے بلانگ کرتا ہوں، اس نے کہا جو بھی ہے آپ تشریف رکھیں،